واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر اللہ وهم كذلك. محترم اور معزز علماء کرام، آج شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام ہونے والے اس خصوصی اجتماع میں شرکت فرمانے والے معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ آج کا یہ خصوصی اجتماع شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ جمعیت اہل حدیث روہا مرکز الدعوت الاسلامیہ والخیریہ کھیڑ کا ایک مشترکہ علمی، دعوتی اور اصلاحی خصوصی اجتماع ہے، جو کہ شعبہ دعوت و تبلیغ کی سرگرمیوں میں سے ایک نہایت ہی اہم سرگرمی ہے کہ شعبہ دعوت و تبلیغ جہاں تحریر سے، جہاں دیگر وسائل اور ذرائع سے مسلمان بھائیوں اور غیر مسلموں میں اصلاح کا کام کر رہا ہے، وہیں پر یہ شعبہ دعوت و تبلیغ ماہانہ اور خصوصی اجتماعات کا انعقاد کر کے حق کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج اس اجتماع کا جو اصلی مقصد ہے وہ صرف اور صرف منہج اور عقیدہ سے متعلق جو غلط فہمیاں یا شکوک و شبہات لوگوں کے بیچ میں پھیلائی جاتی ہیں، انہی کا ازالہ کرنا مقصود ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اس اجتماع کے جو علماء کرام ہیں، ان کے جو موضوعات ہیں، یہ ایک ہی موضوع سے متعلق ہیں جس کو آپ منہج اور عقیدہ کا نام دے سکتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جناتوں کو اور انسانوں کو مگر تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کیسے کی جائے؟ عبادت کی تفصیلات کیا ہیں؟ عبادت کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نہیں چھوڑا، بلکہ اسی کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے حبیب آخری نبی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، جو اس روئے زمین پر اس لیے تشریف لائے تھے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ بتائیں۔ اور یہی معنی اور یہی مفہوم جو کلمہ توحید ہے یا کلمہ اسلام ہے، جس کو پڑھ کر کے ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے،
اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ یہی معنی اور مطلب اور یہی مفہوم اس کلمہ کا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ اے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی اور اطاعت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اگر کسی شخص نے عبادت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھیر دیا، شرک ہو گیا اور غلط ہو گیا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اطاعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے پھیر دیا، غلط ہو گیا۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی عبادت صرف اللہ کی اور اطاعت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح فرمایا ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے صرف اور صرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہماری توجیہ کے لیے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مکمل طور سے دین کی تعلیم دی، مکمل طور سے عبادت کا طریقہ سکھایا، چاہے وہ توحید کا معاملہ ہو، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو، چاہے وہ روزے کا معاملہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کا معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کہیں یہ بیان فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ کہیں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، خذوا انی مناسککم خذوا انی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ اور کہیں نبی علیہ السلام نے اور واضح اور عام طور سے عام عمومی لفظ سے فرما دیا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم موجود نہیں ہے، ہماری توجیہ موجود نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی ایسی چیز ایجاد کی ہماری شریعت میں جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن اور حدیث کی توجیہات اور تعلیمات پر عمل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا نہایت ہی افسوسناک واقعہ نمودار ہوا اور واقعہ پیش آیا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوائیوں نے، فتنوں نے، فسادیوں نے شہید کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس وقت سے جو فتنہ شروع ہوا اور اس وقت سے جو فرقوں کے ظہور کا سلسلہ شروع ہوا اور اس وقت سے جو اہل حق کے تعلق سے شکوک و شبہات کے پھیلانے کا سلسلہ شروع ہوا، وہیں سے میرے بھائیوں شکوک و شبہات کے ازالہ کا اور شکوک و شبہات کو جو ہے ختم کرنے کا، حقائق کو واضح کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سے لے کر کے آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اہل باطل اہل حق کے خلاف شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں۔ یاد رکھیے، آج مسلمان بھائیوں میں بھی اور ہمیشہ سے میرے بھائیوں یہ جذبہ رہا ہے کہ مسلمان یہی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدہ، بتائے ہوئے منہج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تربیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ مگر میرے بھائیوں، بہت سارے ایسے احباب اور بہت سارے ایسے ہمارے جو ہے کہ مسلمان بھائی ہیں جو ان کو اس راستے سے گمراہ کرنے کے لیے، اس راستے سے ہٹانے کے لیے بہت سارے شکوک و شبہات پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمیشہ سے اس چیز کا جو ہے کہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى یاتی امر اللہ وهم كذلك، میری امت کا ایک گروہ، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، ہمیشہ حق پر ڈٹی رہے گی، ہمیشہ حق پر جمی رہے گی، اور اس کی مخالفت بہت بڑے پیمانے پر ہوگی، بہت بڑے پیمانے پر ہوگی۔ مگر اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يضرهم من خذلهم، مخالفین کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسرے الفاظ میں فرمایا، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تعریف الغالین وانتحال المبتلین۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں یہ واضح فرمایا کہ اس علم کو ہر نسل کے بعد، ہر جو ہے زمانے کے بعد،
بعد ہر ایک کے بعد نسل در نسل اور جو ہے کیا نام ہے جیلن در جیل یہ اس طریقے سے اس ان کو عادل لوگ، ثقہ لوگ، اچھے لوگ اس کو اٹھاتے رہیں گے اور جو کچھ بھی اس کے تعلق سے شکوک و شبہات پھیلائے جائیں گے اس کا ازالہ کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے محدثین کرام کو، آپ دیکھ لیجئے ائمہ کرام کو، آپ دیکھ لیجئے جو علماء کرام کو، آپ دیکھ لیجئے ہمارے اسلاف کو، کس طریقے سے وہ باطل کے خلاف، چاہے وہ باطل اپنوں سے آ رہی ہو، چاہے وہ باطل غیروں سے آ رہی ہو، اس کے خلاف کس طریقے سے جو ہے کیا نام ہے وہ کھڑے ہو گئے اور کس طریقے سے مناہج کی غلطیاں، عقائد کی غلطیاں، اعمال کی غلطیاں اور دیگر جو غلطیاں تھی کس طریقے سے اس کو واضح فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، یہ شعبہ دعوت و تبلیغ کا جو آج خصوصی اجتماع ہے، اس کا مقصد مجھے بیان کرنا تھا کہ جو بھی شکوک و شبہات لوگوں کے ذہن میں اہل حق کے خلاف پھیلائے جاتے ہیں، اہل حق، اہل الحدیث، اہل سلفی اور اہل حدیث جو ہر زمانے میں موجود رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک یہ رہیں ہیں اور قیامت تک رہیں گے، اور جس دن اہل حدیث ختم ہو گئے اس دن دنیا ختم ہو گئی۔ یاد رکھو، جس دن اہل حدیث ختم ہو گئے اس دن دنیا ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ لا تقوم الساعۃ الا علی شرار الخلق، یہ قیامت سب سے بدترین لوگوں پر قائم ہوگی اور سب سے برے لوگوں پر قائم ہوگی۔ اس قیامت جب قائم ہوگی تو اس دنیا میں کوئی آدمی اللہ اللہ کہنے والا نہیں بچے گا، اس وقت قیامت قائم ہوگی۔ تو اہل حدیث یہ ہمیشہ سے ہیں اور آج تک ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں اور قیامت تک رہنے والے ہیں۔ یہ ان کا جو ہے کیا نام ہے منصب ہے اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی شکوک و شبہات حق کے خلاف پھیلائے جاتے ہیں اس کا ازالہ کیا جائے۔ ہمارے بہت سارے بھائی اور بہت سارے احباب کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آخر شکوک و شبہات کا ازالہ ہمیں اپنے لوگوں میں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی بھی شک و شبہ اگر نبی علیہ السلام کے سامنے آتا تھا، چاہے وہ کفار کی طرف سے رہا ہو، چاہے وہ منافقین کی طرف سے رہا ہو، چاہے وہ اور کسی کی طرف سے رہا ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ آیت نازل فرماتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی توجیہ فرماتا تھا، نبی وسلم کی رہنمائی فرماتا تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو بیان فرماتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسی باتیں پھیلاتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ میرے بھائیوں چلا آ رہا ہے۔ تو یہ شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے کے لیے یہ جو ہے آج کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ وقت بہت کم ہے اور ہمارا پروگرام تھوڑی سی تاخیر سے شروع ہوا، کچھ انتظامی جو ہے کیا نام ہے اس کی وجہ سے، اس لیے میں اپنی بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد دنیا بھر میں، نہ کہ خطے کوکن، پوری دنیا میں جو بھی حق کے خلاف شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں وہ جو ہے کیا نام ہے اس کا ازالہ کرنا مقصود ہے۔ نہ تو کسی کی کردار کشی، نہ کسی کو طعن و تشنیع نعوذ باللہ، اور نہ کسی پر کیچڑ اچھالنا نعوذ باللہ۔ اللہ کی قسم کسی پر کوئی کیچڑ نہیں اچھالنا مقصود ہے، صرف اور صرف حق کے تعلق سے جو شبہات پھیلائے جاتے ہیں اس کا ازالہ مقصود ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس پروگرام کا مقصد یہی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کا جو ایجنڈا ہے اس کو مختصر طور سے آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس پروگرام میں 6 علماء کرام کو دعوت دی گئی ہے اور جن کے نام آپ نے اشتہار میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے 6 کے 6 علماء کرام کچھ تو تشریف لا چکے ہیں اور کچھ ابھی راستے میں ہیں، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک جماعت کے نہایت ہی غیور عالم مولانا محمد مقیم صاحب فیضی، جن کا نام اشتہار میں نہیں ہے مگر ان کو بھی جو ہے ذمہ داران کے مشورے سے وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ یہاں خطاب کا موقع دیا جائے گا۔ ترتیب اس طریقے سے بنائی گئی ہے کہ انشاءاللہ میرے اس تمہیدی کلمات کے بعد سب سے پہلے خطیب اور سب سے پہلے مقرر اپنے گاؤں کے نہایت ہی جو ہے باغیرت اور نہایت ہی منہجی اور عقیدے کی پختگی رکھنے والے جو ہے عالم فضیلت الشیخ فیضان عبدالعزیز قادری حفظہ اللہ ہیں، جن کا سب سے پہلے خطاب ہوگا۔ آپ کا موضوع ہے تقلید شخصی اور ائمہ اربعہ۔ دوسرا جو موضوع ہے وہ میں انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کا موضوع ہے کہ اسلاف امت کا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع، یعنی اسلاف امت جب ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آتی تھی تو کس طرح سے وہ رجوع فرما لیتے تھے، اس کا مختصر ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ ہم ایک طالب علم ہیں، زیادہ وقت نہیں لینا چاہیں گے، بڑے بڑے علماء کرام انشاءاللہ آپ کو خطاب کریں گے۔ اس کے بعد جو تیسری تقریر ہوگی انشاءاللہ وہ فضیلت الشیخ ابو رضوان المحمدی حفظہ اللہ کی ہوگی۔ آپ کا موضوع ہے تقلید شخصی قرآن، حدیث اور اجماع امت کی روشنی میں،
یعنی ان تینوں کی روشنی میں تقلید شخصی کا کیا حکم بنتا ہے اور کیا جو ہے کیا نام ہے ثبوت ملتا ہے، اس کو انشاءاللہ واضح فرمائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ظہر کی نماز ہوگی اور اس کے بعد کھانے کا انتظام کیا جائے گا۔ جو ہمارے بھائی دور سے تشریف لائے ہیں ان کے لیے ہمارے گاؤں کے لوگوں نے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ تو اس طریقے سے ظہر کی نماز کے بعد پھر جو تقریر ہوگی وہ پہلی تقریر ہوگی ہمارے علاقے کے گاؤں پانگلولی، جس کو آپ لوگ جانتے ہیں، وہاں کے ایک عالم دین جو جامعہ محمدیہ منصورہ مالے گاؤں سے فارغ ہیں اور مرکز الدعوت الاسلامیہ اور خیریہ کھیڑ میں کئی سالوں سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، فضیلت الشیخ ندیم ڈھانگو صاحب، انشاءاللہ تعالی ان کا بیان ہوگا۔ آپ کا جو موضوع ہے وہ ہے خطے کوکن میں اہل حدیث کی دعوت اور مثبت طریقہ کار۔ اس طریقے سے دوسرا پھر موضوع جو ظہر کی نماز کے بعد ہوگا وہ فضیلت الاخ جناب ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کا ہوگا، جو پونا سے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کا موضوع ہے اہل حدیث کا منہج اور عقیدہ۔ اس کے بعد پھر عصر کی نماز ہوگی اور اس طریقے سے جو ہے کیا نام ہے عصر کی نماز کے بعد چائے ہوگی اور عصر کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ فضیلت الشیخ محمد مقیم حفظہ اللہ کا بیان ہوگا۔ آپ کا موضوع ہے اہل حدیث کی دعوت اور اہل حدیث کی قدامت۔ اہل حدیث کی دعوت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں اہل حدیثوں کا کہنا یہ ہے کہ سب لوگ قرآن کو اٹھاؤ اور سمجھو اور عمل کرو۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اتنا بڑا الزام اور اتنا بڑا اتہام میں تو کہتا ہوں شاید اس کی مثال کم ملتی ہو کہ آپ قرآن اٹھائیے اور پڑھیے، عمل کیجئے، آپ اجتہاد کیجئے۔ نعوذ باللہ، یہ ہماری دعوت نہیں ہے میرے بھائیوں، انشاءاللہ اس کو واضح کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس کے بعد پھر جو ہے تقریباً پون گھنٹہ یا 1 گھنٹے کا سوالات کا سیشن ہوگا، سوالات کا وقفہ ہوگا، جس میں آپ سے گزارش ہے کہ منہج اور عقیدہ سے متعلق ہمارا خصوصی اجتماع جس موضوع پر ہو رہا ہے اس سے متعلق آپ سوالات تحریری طور سے یہاں پہنچا دیجئے۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سوالات کا جوابات دیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آخر میں صدارتی خطاب فضیلت الشیخ مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ کا ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ کے شکریہ کے ساتھ اس پروگرام کے اختتام کا اعلان ہوگا۔ میں آج کے اس اجتماع میں شرکت کرنے والے سارے احباب جو یہاں پر ہمارے مہمانان تشریف لائے ہیں، جو علماء کرام تشریف لائے ہیں، طلاب علم تشریف لائے ہیں، ان کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو جو ہے اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم کہتے ہوئے اور سارے بزرگ اور سارے احباب، پتہ مجھے چلا کہ رتنا گیری سے جو کہ یہاں سے کتنے 100 کلومیٹر دور ہے، بیچارے 3-4 بجے رات میں وہاں چلے، کئی بسیں رتنا گیری سے آئی ہوئی ہیں، کھیڑ سے، ممبرا سے، روہا سے اور دیگر علاقے کے لوگ، سب کا میں استقبال کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو جس مقصد کے تحت ہم نے رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو اپنے فرمان وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقہ بندی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کا عملی نمونہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں جو ہے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ البتہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ اجتماع اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اس کی آڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، اس کے علاوہ یہ اجتماع آڈیو لائیو کیا جا رہا ہے، یعنی کوئی بھی آدمی اپنے گھر پہ بیٹھے اس اجتماع کو سن سکتا ہے۔ تو آج کا یہ اجتماع www.iqraditruth.com اس جو ہے کیا نام ہے ویب سائٹ پہ آج کا یہ اجتماع آپ لائیو انشاءاللہ تعالیٰ سن سکتے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اگر اللہ کی مدد شامل حال رہی تو 2 یا 4 دن میں اس اجتماع کی آڈیو اور ویڈیو سی ڈی بھی آپ کو ملے گی، آپ اس کو حاصل کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اب اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اس پروگرام کے سب سے پہلے مقرر فضیلت الشیخ فیضان عبدالعزیز قادری حفظہ اللہ جو محصلہ کے ہیں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور تقلید شخصی اور ائمہ اربعہ کے موضوع پر آپ اپنا خطاب پیش فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالیٰ عالم، الحمدللہ رب العالمین۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فإن الخير حدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اور جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا تو ان لوگوں کا انجام انعام یافتہ لوگوں میں ہوگا، جیسے نبی، صدیق، شہداء اور نیک لوگ. اور یہ لوگ بہت اچھے ساتھی ہیں، لائق صد احترام حاملین قرآن، علماء کرام، آنے والے مہمانات، بزرگان. آج کے اس محفل میں مجھے ایک عنوان کے تحت یہاں کھڑا ہونے کا موقع ملا. اگر اس موضوع کے بارے میں ہم غور کریں تو کہیں ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ موضوع جس کا ذکر ابھی آپ کے سامنے ہوا، یہ امت مسلمہ کے اندر ایک ایسے ماحول کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا ہو گئی ہے کہ جس کی بنیاد پر امت مسلمہ کے اندر اختلافات نے جنم لیا ہے، جس کی بنیاد پر ہمارے اندر کے، ہمارے دلوں کے، ہمارے دماغ کے تمام تر کوششیں ایک دوسرے کی دشمنی اور عداوت کی نظر ہو چکی ہیں. حالانکہ یہ موضوع ایسا بنیادی کوئی موضوع نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر امت اختلاف کا شکار ہو جائے. یہ موضوع ایسا کوئی موضوع نہیں ہے کہ جس کو سمجھنا ہمارے لیے ناممکن اور مشکل سا ہو جائے. بہرکیف اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر غلط فہمیوں کا شکار انسان اس وقت ہوتا ہے، اکثر نفرت کا شکار انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی کم علمی کی بنیاد پر کھڑا ہو یا وہ غلو کا شکار ہو جائے. محبت میں غلو یہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والغلو، اے لوگو غلو سے بچو، اس لیے کہ پچھلی قومیں غلو کے سبب ہلاک ہو چکی ہے، محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے برباد ہو چکی ہے. اگر ہم سوچیں اور تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں وہ وقت یاد آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے. اللہ تبارک و تعالی کی واحد عبادت کی جاتی تھی، شرک اس وقت موجود نہیں تھا. اس وقت کچھ ایسے نیک لوگ تھے
اللہ کے ولی موجود تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے وہاں پہ تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات ڈال دی کہ یہ لوگ اللہ کے نیک لوگ تھے، یہ لوگ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرامتیں حاصل تھی، ان لوگوں کی تم لوگ تصویر کیوں نہیں بنا لیتے تاکہ اپنے بچوں کو دکھاؤ تو نیکی یاد آ جائے۔ اس وقت ان کی تصویریں بنا لی گئی، مجسمے بنا لیے گئے۔ وقت کے گزرنے کے بعد دوسری جنریشن کے اندر شیطان نے یہ نقطہ چھوڑا کہ ان مجسموں کو اپنے گھروں اور اپنی تجارت گاہوں دکانوں پر کیوں نہیں رکھتے کہ ان کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ چنانچہ لوگوں نے ایسے ہی کیا، وہ لوگ بھی گزر چکے۔ اب جب نئے لوگ آئے، تیسری جنریشن آئی، تو پھر شیطان نے باقاعدہ ان کی عبادت کا نقطہ لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا، اور پھر ان لوگوں کی باقاعدگی سے عبادت شروع ہو گئی۔ کون تھے یہ لوگ؟ یہ لوگ اس وقت کے نیک لوگ تھے، اس وقت کے ولی تھے، اللہ کے ولی تھے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کا ایک ہتھیار استعمال کیا اور ان کی محبت کا ذریعہ لے کر کے غلو کا شکار بنا دیا، حد سے زیادہ محبت اس کا شکار بنا دیا۔ اور واقعہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی پرستش مکہ میں بھی عام ہو گئی۔ یہ 5 لوگ تھے، ان 5 کے بت 5 قبیلے میں تقسیم کر دیے گئے، اتنا عام ہو گیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ محبت، عزت اور تکریم یہ گرچہ اسلام کا ایک حصہ ہے، لیکن اس میں غلو کرنے سے امت ہلاک ہو گئی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اگر میں آپ کو ایک مثال دوں، اگر کوئی نوجوان ہے، اس نوجوان پر کوئی زبردستی کرے کہ تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو، چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کو مارو کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو، وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن اگر یہی نوجوان محبت میں گرفتار ہو جائے تو اپنے ماں باپ کو چھوڑنا تو دور کی بات، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کر سکتا ہے۔ یہ محبت کی طاقت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے امت مسلمہ کو بارہا آگاہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایسی تربیت دی، اور ان تمام مسائل کے اندر جہاں سے غلو کی خوشبو آتی ہو، غلو کی بدبو آتی ہو، اس کا سد باب کیا۔ کئی مثالیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، کئی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ آپ سوچیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر سے یمن سے آئے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واپسی میں عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں نے دیکھا کہ یمن والے اپنے پادریوں اور اپنے اہم لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے پیر چومتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ جہاں پر غلو کی بات آتی تھی، اللہ کے نبی نے فوراً ٹوک دیا۔ وہ واقعہ تو سب کو پتہ ہوگا کہ
غیب کا ذکر ہو رہا تھا، آگے آنے والی باتوں کا ذکر ہو رہا تھا، صحابی نے کہا اللہ عالم ورسولہ عالم، اللہ جانتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، صرف یہ کہو اللہ عالم، صرف اللہ جانتے۔ الغرض غلو کسی کی محبت کو اس کی حد سے بڑھا دینا، یہ اس شخص کو یا اس امت کو تباہی کی طرف لے جانے کا آسان ذریعہ ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت کیسی تھی، ایسی محبت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی جرت نہیں ہوا کرتی تھی۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ نبی کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیا جاتا تھا، اور ہونا بھی یہ چاہیے تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اسلام کی تعلیم محبت کی بنیادوں پر ہے، اور یہی محبت اصل دین ہے، اللہ کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، ان سے کہو کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے والد، اپنے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو۔ یہ محبت کا عالم صحابہ کا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت کی، حتیٰ کہ آخری وقت میں جب آخری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس میں بھی یہ کہا لا تطرنی کما اطرت النصارى، مجھے نہیں بڑھانا، ایسا نہیں بڑھانا جیسا نصارہ نے بڑھایا تھا۔ کس کو؟ عیسیٰ ابن مریم، جیسا نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا تھا، مجھے ایسا نہیں بڑھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحتوں میں سے یہ نصیحت تھی، وصیتوں میں سے یہ وصیت تھی۔ لیکن محبت، نبی سے محبت یہ کامیابی کا ضامن تو ہے، لیکن وہ وقت بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد نبی سے محبت کیسی، یہ کون بتائے گا؟ ہم کو کہاں دیکھنا ہے؟ یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے الصحابہ کلہم عدول، کہ ہر ایک صحابی عادل ہے، انصاف پسند ہے، جن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، جن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ فہم صحابہ کے بغیر نہ قرآن سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی فہم صحابہ کے بغیر حدیثوں کی سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی۔ صحابہ کی سوچ پر ہی قرآن اور حدیث کا دار و مدار ہے، ان لوگوں کا عمل ہمارے لیے اسوہ ہے۔ ان لوگوں نے نبی کی تکریم کیسی کی، ان لوگوں نے نبی کی عزت کیسی کی، ان لوگوں نے نبی سے محبت کیسی کی، یہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک مثال جس کو میں پیش کروں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ امت مسلمہ اس سے واقف ہے، اس لیے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو اپنے دین، اپنے مذہب کے لیے کہیں نہ کہیں اپنے دل میں جگہ رکھتی ہے۔ دوسرے ادیان کے مقابلے میں ہم مسلمانوں کا موازنہ کریں، کتنا ہلکا ہی مسلمان کیوں نہ ہو، اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہے تو اللہ کی قسم اس کے دل میں نبی کی محبت موجود ہے۔ لیکن
کچھ ایسی باتیں ضرور ہے کہ جس کی بنیاد پر شیطان نے ہم کو اصل دین سے الگ کرنے کی ناکام کوششیں کی ہے. امت محمدیہ میں اختلافات پیدا کرنے کی کوششیں کی ہیں، اور یہ وجہ بہت ساری ہو سکتی ہے. ایک وجہ ضرور ہے، یہ غلو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیحت کی تھی غلو کے بارے میں، امت کو متحد کیا تھا اور اس سے ڈرایا تھا غلو کے بارے میں. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا عمل بھی یہ تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہوگے کہ جب انہوں نے حج تمتع کا ذکر کیا، حج کی ایک قسم ہوتی ہے حج تمتع، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب اس سے منع کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ نمونہ دیکھو. لوگوں نے والد صاحب کا، نسب کا، اپنے خونی رشتے کا وسیلہ دے کر کہا کہ آپ کے والد صاحب اس سے منع کرتے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا، عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ قریب ہے کہ تم پر پتھر کی بارش ہو جائے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم میرے والد کی بات کو مانو گے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو گے؟ یہ طریقہ تھا محبت کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پرائرٹی دینا. سب سے اعلیٰ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ نمونہ ہے محبت کا. کئی مثالیں ایسی ہیں کہ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر اختلاف ہوا تھا. ائمہ خلیفہ چننے کا ذکر اختلاف ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دینے کا ذکر اختلاف ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کا ذکر اس میں اختلاف ہوا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد سر خم تسلیم. یہ اسلام ہے، یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے، اور یہی اتباع ہے. الغرض صحابہ کا دور ایک ایسا دور تھا جس میں بہت سارے فتنے پیدا ہوئے تھے. شیطان کی کوششیں بہت زوروں پر تھی. لوگوں نے اپنے اندر بہت سارے اختلافات دیکھے تھے، اور وہ دور وہ بھی تھا کہ جس کے اندر باقاعدہ اور نظامت کے ساتھ قرآن اور حدیث کو مدون کرنے کا ایک سوچ تھا. قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ایک جگہ جمع کرنے کی ایک فکر، ایک تحریک چلی تھی. پھر تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد آنے والے تمام ہمارے ائمہ کرام، فقہاء اعظام، ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک برگزیدہ بندے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے خدمت کو انجام دیا. تمام لوگوں کے ادوار آئے، لیکن شیطان نے پھر یہ راستہ اختیار کیا، اور کچھ لوگ ایسے نکلے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلو سے کام لیا. حضرت علی کون تھے؟ حسنین کے والد، دو جنتی بیٹوں کے والد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، امت کی ماں کے شوہر. ان کے اپنے دل کے اوپر، ان کی ذات کے اوپر کبھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے. یہ تو نیک تھے، لیکن ان کے بارے میں غلو کرنے والوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ درجہ دینا شروع کیا، اور یہ تاریخ ہے. غلو کا شکار یہاں بھی امت ہوئی. پھر اس کے بعد کچھ دور کے گزرنے کے بعد صحابہ کے شاگرد، ان کے شاگرد کے شاگرد، ان کے شاگرد کے شاگرد، ان کے شاگرد کے شاگرد، ان کی ضرورت کیوں پڑی
اس لیے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم تک پہنچنا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سینہ در سینہ نقل ہو رہی تھی، کتب جمع ہوئے، لکھی بھی جا چکی، سینہ در سینہ بھی نقل ہو رہی تھی۔ ان میں بہت سارے ائمہ ہیں، امام اوزاعی آئے رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری آئے رحمۃ اللہ علیہ، یہاں سعید بن مسیب آئے رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی آئے رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے امام آئے، بہت سارے اللہ کے ولی آئے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگی کو قربان کیا۔ ان کی خدمات اسلام کے لیے ناقابل تحسین ہیں، ان کی خدمات بھلائی نہیں جا سکتی، لیکن شیطان نے کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر یہ سوچا ڈالنے کی کوشش کی، اور ہوا ایسے کہ امت نے 4 اماموں کے درمیان اپنے دین کو سمیٹنا چاہا، اور امت نے اس بات کی تحریک چلائی کہ ان 4 اماموں، ان 4 اللہ کے نیک بندوں کے علاوہ کہیں سے کچھ دیکھنا نہیں ہے، یا پھر اگر کوئی مسئلہ آئے تو پہلے ان 4 اماموں کے اقوال کو دیکھا جائے، اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ یہ تو اللہ کے ولی تھے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ہمارے سلف ہے، ہمارے وہ ایسے لوگ ہیں جن سے دین حاصل کرنے کے ہم محتاج ہیں۔ لیکن ان کی باتوں میں تضاد پایا جانے لگا، ان کی باتوں میں الگ الگ مسائل پائے جانے لگے، اور انسان سہل پسندی کا شکار ہے، اور سہل پسندی چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے 4 اماموں کے قول کو دیکھنا شروع کیا، جو آسان لگا اس کو اختیار کیا۔ پھر اس کے بعد کچھ سوچ اور سمجھ کی بنیاد پر ایک اور تحریک چلی کہ جس میں یہ طے پایا کہ اب اگر کسی کو کوئی مسئلہ مستنبط کرنا ہو، کسی کو کوئی چیز دیکھنا ہو، تو وہ صرف ایک امام سے دیکھے۔ سہل پسندی آ گئی تھی، آسانی آ گئی تھی، اب ایک کے اوپر لوگوں نے عمل کرنا شروع کیا۔ یہ اختلافات کی بنیادی وجہ جو کچھ بھی ہو، لیکن اگر ہم ان اماموں کو، ہمارے ان اسلاف کو، ہمارے ان اللہ کے ولیوں کو ان کی زندگی میں دیکھیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے محدث تھے، جو وقت کے امام تھے، جنہوں نے کئی مسئلے کو اسلامی طریقے سے حل کیا تھا، کئی آنے والے مسئلوں کی تردید کی تھی، یہ کوئی معمولی امام نہیں تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی شخص نہیں ہو سکتا کہ جسے تمام تر حدیثیں مل جائیں، یا اسے حدیثیں یاد ہو اور وہ بھول نہ جائے، اس لیے اگر میں کچھ کہوں اور تمہیں حدیث میرے قول کے خلاف ملے تو تم حدیث پر عمل کرنا۔ یہ امام شافعی دور رس نگاہ رکھنے والے، انہوں نے اپنی زندگی میں بیان کیا تھا کہ ایسا کوئی نہیں ہو سکتا جس کو تمام حدیثیں مل جائیں۔ کہنے کا مطلب کہ حدیثوں کے جمع ہونے کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے، الگ الگ تھا، کسی کے پاس کچھ حدیثیں تھیں، کسی کے پاس کچھ حدیثیں تھیں، علم الگ الگ تھا۔ اس کی بنیاد پر ان لوگوں نے اجتہاد کیا، اور اگر وہ صحیح نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 اجر ہیں، اور اگر ان لوگوں نے، ہمارے ان اسلاف نے اجتہاد کے باوجود اگر غلطی کی ہے تو وہ لوگ مجرم نہیں ہیں، ان کو پھر بھی 1 اجر ہے۔
یہ امام شافعی کا قول تھا، اور دیکھا جائے تو ایسا ہوا، اور یہی میرا موضوع ہے کہ جس کو میں نے بیان کرنے کے لیے تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس کی، اور مجھے سوچنے پر مجبور ہونا پڑا کہ آخر تقلید شخصی اور ائمہ اربعہ یہ موضوع مجھے کیوں دیا گیا، یہ موضوع کی ضرورت کیوں پیدا ہوئی، جبکہ میں نے آپ کے سامنے دو کنڈیشنز رکھی۔ پہلے ایسا ہوا تھا کہ کامن کوئی بھی امام کی ایک بات کو لیا جائے، عمل کیا جائے، یہ تقلید مطلق تھی۔ اس کے بارے میں جب لوگوں نے سہل پسندی کو دیکھا تو پھر خاص کر دیا گیا یہ تقلید شخصی ہے۔ میں ابھی تک سوچتا ہوں کہ آخر اس عنوان کی ضرورت ہمیں کیوں پڑی، جبکہ ائمہ کرام رحمت اللہ علیہ کے اقوال کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے اقوال خود یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے مجبور دکھاتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس بات پر امت کے علماء کا اتحاد ہو چکا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آ جانے کے بعد کسی بھی شخص کی رائے پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ تقلید شخصی کا مطلب کیا ہے؟ تقلید شخصی کا مطلب، اگر میں تقلید کی تعریف میں جانا چاہوں تو یہ بہت زیادہ وقت ہوگا، ہمارے ائمہ اکرام یہاں موجود ہیں، ان سے استفادہ کریں گے ہم انشاءاللہ۔ تقلید قلد یقلدو سے ہیں، جس کے معنی ہیں کہ ان شارٹ میں کہوں کہ گلے میں پٹا ڈال کر کسی کے ہاتھ میں دینا، اب چلو ایک شخص کو ماننا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہی نہیں ہے۔ ان کے دوسرے اقوال اگر ہم ان پر نظر ڈالتے ہیں تو بہت سارے اقوال ان کے ہیں، وقت کی قلت کی بنیاد پر میں سیدھے کہوں، امام شافعی کا یہ قول انہوں نے کئی مرتبہ اپنی مجلس میں کہا، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو میرا مذہب ہے۔ آخر تقلید شخصی اور ائمہ اربعہ یہ موضوع، ضرور کچھ بات ہوگی کہ ہم کہیں نہ کہیں پھر سے غلو کا شکار ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم چاروں اماموں کو دیکھیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ کے ائمہ اعظم میں گنے جاتے ہیں، امام اعظم میں گنے جاتے ہیں، ان کا قول کیا ہے؟ اگر میں کہوں تو پھر مجھے شک ہوگا کہ آخر تقلید شخصی اور ائمہ اربعہ اس کا مقصد کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے حرام ہے کہ جب تک وہ میری دلیل پر غور نہ کرے میری رائے پر فتویٰ دے۔ ان کے کہنے کا مطلب کہ جب تک اسے یہ نہ پتہ چلے کہ میں نے فلاں مسئلہ کہاں سے لیا ہے، میری رائے پر فتویٰ دینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ رائے پر فتویٰ مت دو۔ پھر تقلید شخصی کا مطلب کیا ہوا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ تو صاف کہتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، جب میں کوئی بات کہوں تو تم اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، اور اگر یہ قرآن اور حدیث کے موافق ہو تو اس کو لینا، اور اگر یہ مخالف ہو تو اس کو چھوڑنا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سب سے آخر ان تینوں کے بعد آنے والے امام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگو، تم نہ امام ثوری کی تقلید کرنا، نہ تم امام شافعی کی تقلید کرنا، نہ تم امام مالک کی تقلید کرنا، نہ تم امام اوزاعی کی تقلید کرنا۔ اس کے باوجود امام احمد بن حنبل کے نام پر تقلید شخصی کا مطلب کیا ہے؟ یہ تمام باتیں میرے دل میں ابھی موجود ہے کہ آخر اس موضوع کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا ہم نے شیطان کے وسوسوں میں آ کر، یا شیطان نے کچھ ایسے وسوسے ہمارے دلوں کے اندر ڈال دیے کہ جس کی بنیاد پر
کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا ذہن کوئی بھی مسئلے کے اندر کسی امام کی طرف جاتا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری آنے والی جنریشن، ہماری آنے والی نسل اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کو نبی کا درجہ دینے لگے؟ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمارے خیال میں یہ وسوسہ دلائیں کہ اگر تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مل بھی جائے تو تمہارے امام کا زیادہ حق بنتا ہے ان کی بات ماننے کا۔ اگر ہم نہیں سوچتے، آج نہیں سوچتے، تو اللہ کے واسطے آنے والی جنریشن کے بارے میں خیال کرو کہ شیطان اتنا مضبوط ہے، اتنا پلاننگ میں مضبوط ہے کہ اس نے نوح علیہ السلام کی قوم کو کئی سالوں کے بعد آہستہ آہستہ کر کے شرک میں مبتلا کیا۔ کیا ہم شیطان کے اس راستے کو بند کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے کہ کہیں وہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ کسی شخص کی محبت ہمارے دل میں ڈال دیں؟ ہماری جنریشن کے اندر یہ بات پیدا کرنے لگے۔ ہو سکتا ہے یہی ریزن ہو کہ مجھے یہ عنوان دیا گیا تقلید شخصی اور ائمہ اربع، حالانکہ ائمہ اربع کا اس کے خلاف قول ہے، اس کے خلاف ان لوگوں کے اقوال ہے، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہم لوگ ان کے علم سے استفادہ کرنے کے لیے مجبور ہے۔ ان کے علم سے استفادہ ہمارے لیے یہ قابل تحسین ہے۔ ایسے بہت سارے امام گزرے ہیں جن کا علم لے کر کے ہم ان کو ذریعہ بناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا، باوجود اس کے کہ ہمارے اندر اس مسئلے کو لے کر کے بہت زیادہ اختلافات رونما ہوئے تھے۔ میں نے کہا تھا آغاز میں کہ یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دل شکنی کرے، جس کی بنیاد پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دشمن سمجھے، کہ جس کی بنیاد پر ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کو کافر ثابت کرنے کی کوششیں کرے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خالص دین کو خالص طور پر مخلص لوگوں کے ذریعے سے عوام کے اندر لانے کی کوشش کرنی ضروری ہے، وگرنہ اگر امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اہمیت کو کم کر دے اور آنے والی جنریشن، آنے والی نسل کہیں شخصیت پرستی میں ایسی اندھا دھن نہ ہو جائے کہ اس کو نبی کی محبت کا احساس بھی نکل جائے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے باوجود میں آپ لوگوں سے ایک پرزور اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آپسی اختلافات ہمارے دل کے اختلافات میں منتقل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ محبت یہ عین ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، کہ اے لوگو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا،
اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی کوششوں کو اور اپنی اصلاح کرنے کی کوششوں کو جاری رکھنا چاہیے۔ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، عبید اللہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے اپنی جان اور اپنی مال سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور یہ ضروری ہے ہماری آپسی محبت، ماں باپ کی محبت، میاں بیوی کی محبت، آپسی ریلیشنز کی محبت، مسلمانوں کی محبت، علماء کرام کی محبت، ائمہ اعظام کی محبت، فقہاء کرام کی محبت، اور ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محبت، یہ ہمارے دل میں ہونا ضروری ہے۔ لیکن ان تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، جب تک پورے لوگوں سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے محبت کا طریقہ کیا بتایا؟ نبی کی اتباع، نبی کے فرمان پر عمل۔ کوئی مسئلہ ہو، نبی ہمارے ذہن میں فوراً جانا چاہیے کہ نبی نے کیا کیا، بھلے ہم اس تک پہنچنے کے لیے ذریعہ استعمال کریں، لیکن نیت نبی کے قول پر عمل کرنے کی ہو۔ آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، اتنے بڑے محدث جن کی کتاب کے بارے میں اجماع ہو چکا۔ اجماع کیا ہے کہ امت محمدیہ تمام کے تمام لوگ ایک بات پر متفق ہو جائے، یہ اجماع ہے، اور اجماع یہ اسلام کا ایک رکن، اسلام کا ایک حصہ ہے، ماننا پڑے گا اجماع کو۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اجماع یہ اسلام کا حصہ ہے، کسی بھی مسئلے میں اجماع یہ اسلام کا حصہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بخاری شریف کے لیے اجماع ہو چکا ہے کہ قرآن کے بعد سب سے بہتر کتاب وہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر سب سے پہلی حدیث جو نقل کی وہ کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ کوئی بھی مسئلہ آنے کے ساتھ فوراً ہمارا دماغ کہاں جانا چاہیے؟ اللہ کے نبی کی اطاعت، اللہ کے نبی کی اتباع، پھر چاہے وہ ہمیں کسی کے ذریعے سے بھی مل جائے، کسی کے بھی ذریعے سے مل جائے، اللہ کے نبی کی اتباع۔ لیکن اگر کوئی شخص کم علمی کی بنیاد پر یا غلو کے شکار میں کوئی ایسی بات کرتا ہے جس کی بنیاد پر ہمارے اختلافی مسائل سامنے آتے ہیں یا ہمارے دلوں کے اختلاف میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے، دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں وہ حدیث پھر سے ذکر کروں، عبید اللہ بن زیاد رضی اللہ تعالی یزید رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان اپنی مال سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں جب میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کی یاد آتی ہے تو میں فوراً دوڑا دوڑا آپ کے پاس آتا ہوں، اور آپ کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے تسلی ہوتی ہے۔ لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب ہم مر جائیں گے تو جنت میں آپ نبیوں کے ساتھ ہوگے، آپ جنت نعیم میں ہوگے، اور میں اگر جنت میں پہنچا بھی تو میں کہاں رہوں گا مجھے نہیں پتا، آپ کا دیدار کیسے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں تو ان لوگوں کا انجام آخرت میں جنت میں وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیق کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کو
اتحاد کی طرف گامزن کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے شکوک و شبہات کو اور غلط فہمیوں کو دور کریں، ہم تمام لوگوں کے دلوں کو اطاعت کی طرف پھیر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔